السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی لیکچر 15۔ ہمارا ٹاپک لیکچر 14 پہ احادیث مبارکہ مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جو اگلا لیکچر شروع کرنا تھا وہ باب 3 سیرت النبی سے، لیکن فی الحال میں اس کو ڈراپ کر رہی ہوں۔ وہ انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کے پورا ویک ہے اس میں 3 دن لیکچر اپلوڈ ہونا ہوتا ہے نا آلٹرنیٹ ڈیز پہ۔ اگر وقت ہوا تو میں زیادہ لیکچر ریکارڈ کر کے پھر ان کو اس باب 3 میں سیرت النبی کو کور کروں گی، لیکن فی الحال میں آپ کے لیے لیکچر 15 میں جو ٹاپک سٹارٹ کر رہی ہوں وہ ہے اسلامی تہذیب۔ میرے پاس ہے پیج نمبر 312، یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ لغوی تعریف اسلامی تہذیب کے حوالے سے مشہور ڈکشنری ہے عرب کی، لسان العرب۔ اب اس میں نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابن منظور نے کیا کہا، جسٹ لکھیے کہ لسان العرب میں ہے، اتنا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کافی ہے۔ لغوی معنی تہذیب کے: چھانٹنا، اصلاح کرنا، سنوارنا، درست کرنا، خالص کرنا، پاکیزہ کرنا۔ جیسے ہم درخت یا پودے کی ٹرمنگ کرتے ہیں نا، کاٹتے ہیں نا، گھاس پھوس نکالتے ہیں نیچے سے، زمین کو ہموار کر رہے ہوتے ہیں، صاف کر رہے ہوتے ہیں، سیم یہی چیز تہذیب کے اندر آتی ہے۔ تہذیب کے جو معنی ہیں ان میں نفاست اور اصلاح بھی ہے، یعنی نفاست اور اصلاح۔ پھر ایک پاکستانی نامور مفکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تہذیب کے معنی شاخ تراشی کرنا۔ مالی کو دیکھا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے، پودوں کو پانی دیتا ہے، زمین میں کھاد ڈالتا ہے، درختوں کے گلے سڑے سوکھے پتوں کو الگ کر دیتا ہے، شاخیں ادھر ادھر جو پھیلی ہیں انہیں کاٹ ڈالتا ہے، پھر ان شاخوں کے کٹنے سے درختوں کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تہذیب کے لغوی معنی میں اوپر میں نے جو بتائیں آپ کو چیزیں، اس کے ساتھ اس کو بھی رکھ لیں۔ پھر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ تہذیب میں جوتنا، بونا اور اگانا۔ جوتنا یعنی جیسے آپ نے دیکھا گائے بیل وغیرہ جو جوتے جاتے ہیں، بوتے ہیں، پھر کوئی چیز اگائی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا جو کچھ جوتا جاتا ہے، یعنی جوتا کیا ہے، وہ زمین نہیں ہے، یعنی زمین کے اوپر نہیں جوتا جا رہا، بلکہ انفرادی اور اجتماعی ذہن ہے، وہاں پہ اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ زمین کی جگہ ذہن کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، بویا جا رہا ہے، بیج نہیں بوئے جا رہے، یعنی چونکہ زمین نہیں ہے تو لہٰذا ذہن ہے، بیج نہیں بوئے جا رہے بلکہ تصورات بوئے جا رہے ہیں، کانسیپٹس کلیئر کیے جا رہے ہیں، عقیدہ ڈالا جا رہا ہے، فکر ڈالی جا رہی ہے، سوچ ڈالی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اب وہاں سے جو اگے گا وہ اناج اور پھل تو نہیں اگے گا نا، وہ کردار اگیں گے، ایک طرح کے کردار۔ ایسے ہی کسی گروہ میں وحدت کا شعور، وحدت یعنی ایک ہونے کا شعور راسخ ہوتا ہے۔ پھر سبت حسن لکھتے ہیں کہ اردو میں تہذیب شائستگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں فلاں تو بڑا مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ جو شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے، وہ بات چیت، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہن سہن، اس کا جو سٹائل ہے وہ روایتی معیار کے مطابق ہے، بہت سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اسی کو ہمارے آداب مجلس کہا جاتا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، شعر شاعری فنون لطیفہ کا ستھرا ذوق رکھتا ہے۔ یعنی مختلف لوگوں نے تہذیب کی مختلف ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ فارسی میں ہے آراستن پیراستن، پاک و درست کردن اور اصلاح نمودن، وہی جو بھی ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں۔ پھر انگلش میں تہذیب کلچر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کلچر لاطینی لفظ کلٹیور سے نکلا ہے، معنی زراعت اور کھیتی باڑی کے ہیں۔ چیمبرز ڈکشنری کلچر کو کہتی ہے شائستگی اور درستگی۔ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے تربیت اور ترقی۔ پھر دانشور والٹیئر ہے، وہ کلچر کے معنی تربیت لیتا ہے۔ پھر انگریزی ادیب ایلیٹ کلچر کو تمدنی سلیقہ اور معاشرتی قرینے کے مفہوم میں لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ ہیں جو کلچر کو، تہذیب کو مختلف انداز میں یاد کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ رٹا ہی لگانی ہیں یہ چیزیں۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اصطلاحی تعریف کیا ہے ہر چیز کی درستگی اور اصلاح کے لیے۔ مثلاً کس کس چیز کی درستگی؟ ارادے کو ٹھیک کرنا، نیت کو ٹھیک کرنا، خیالات کو ٹھیک کرنا، جذبات کو ٹھیک کرنا، عادات کو، اطوار کو، رسم و رواج کو ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا، نظام معاشرت ہے، علوم و فنون ہے، تجارت، زراعت ہے۔ جہاں کہیں بھی فکر اور عمل کی درستگی ضرورت ہوگی وہ تہذیب کہلائے گا۔ پھر سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں کہ جب ایک گروہ انسانوں کا کسی جگہ اکٹھا ہو کر رہتا ہے تو ان کی ضرورتیں، حاجات، غذائیں، ان کی پوشاک،
یعنی لباس وغیرہ، ان کی معلومات اور خیالات، ان کی خوشی کی باتیں، ان کی نفرت کی چیزیں سب سیم ہوتی ہیں۔ اسی لیے برائی اور اچھائی کے خیالات بھی یکساں یعنی سملر ہوتے ہیں، اور پھر برائی کو اچھائی سے بدلنے کی خواہش سب میں ایک سی ہوتی ہے، اور یہی جو مجموعی خواہش ہے کہ ہم سب وہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے، ہم فلاں کو اچھے کام کو کیسے کریں، برے کام کو اچھے کام سے کیسے بدلیں، یہ جو مجموعی خواہش ہے نا پورے انسانی معاشرے کے ایک گروپ کی خواہش تبادلہ، یہ کسی قوم کی سویلائزیشن ہوتی ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ پھر ڈاکٹر غلام جلانی برق فرماتے ہیں کہ تہذیب دل سے جنم لیتی ہے۔ دل کو ایک کھیت سمجھنا، جسے نرم کرنا ہے، نفرت ہے، بخل وغیرہ کے خاردار پودے اکھیڑ دینا، اس کے اندر ڈالنا کیا ہے؟ انسانی محبت، دیگر جذبات صالح کا بیج ڈالنا، قرآنی تعلیمات سے آبیاری کرنا، شیطانی ترغیبات سے بچانا، یہ سب کیا ہے؟ کلچر، جو علم، مطالعے اور ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا عملی اظہار تہذیب ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے جو ابھی ہم لغوی میں پڑھ رہے ہیں، اسی کو انہوں نے ڈیفرنٹ انداز میں یہاں اصطلاحی میں بیان کر دیا ہے۔ کلچر صرف دین کا نام ہے، عمل ہے۔ تہذیب ذہنی تصورات اور خارجی اعمال ہر دونوں کا مجموعہ ہے۔ تہذیب میں دونوں چیزیں ہیں، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اور ثقافت کا تعلق علوم و فنون سے ہے، اور آپ دیکھیں گے تمدن کا عمارات اور باغات سے ہے، کلچر ذہنی تصورات اور ایمانیات سے ہے، تہذیب ایک عام چیز ہے۔ یعنی اگر آپ تینوں کو الگ الگ کریں، تمدن کو بھی یہ لے آئے ہیں، کلچر کو لے آئے ہیں، تہذیب کو لے آئے ہیں، تہذیب ان تینوں پر حاوی ہے۔ مذہب تہذیب کو حسن عطا کرتا ہے، بہرحال یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ گویا تہذیب کا مفہوم کسی قوم کی اجتماعی زندگی کن سیاسی عقائد پر ہے۔ مثلاً اب ہم پاکستانی ہیں نا، ہمارے سیاست میں کوئی پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کو پسند کرتا ہے، کوئی جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک۔ پھر بنیادی نظریات، ظاہری بات ہے ایک اللہ کو ماننے والے میجورٹیز ہیں، مائنورٹیز بھی موجود ہیں، یہ چیزیں ہیں جو اسے باقی اقوام سے ممتاز کرتی ہیں۔ تہذیب اس خاص ذہنی میلان یا ساخت کی نشاندہی کرتی ہے جس پر افراد ملت کے سیرت اور کردار تک تشکیل پاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ میلان کیا ہے، ذہن کس طرح سوچتا ہے۔ جیسے ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، ہمارا ایک اپنا ایک کلچر ہے، ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو یہ چیزیں اس سے دوسروں سے ممتاز کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ سب رٹا لگانے والی چیزیں ہیں آپ کے لیے۔ اب تہذیب کا سرچشمہ، ظاہر پتہ ہے کہ تہذیب کہاں سے پھوٹتی ہے، اس کی مدر کون ہے، تو وہ مذہب ہے۔ اہل مغرب کے نزدیک مذہب فرد کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دین الگ دنیا الگ، تفریق ہے ان کے ہاں، یہ عام چیز ہے۔ مغرب میں مذہب کو چند رسومات اور غیر عقلی عقائد کا مجموعہ خیال، یعنی کہ چند رسومات، چند ریچولز ادا کر لیے اور بس آپ کا یہ کام پورا ہو گیا۔ جیسے ای بی ٹیلر کہتا ہے کہ مذہب صرف روحانی موجودات پر اعتقاد، یعنی مذہب کیا ہے، کچھ چیزوں پر آپ اعتقاد کر لیں، جسٹ آپ کا مذہب پہ عمل عقیدہ درست ہو گیا۔ جبکہ کرسچینٹی اور دیگر مذاہب یہ چیز ان کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے یا سوٹ کر سکتی ہے، اسلام کے بارے میں یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام ایک کامل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتے ہیں اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے وہ اسلام ہے۔ سوری، میں پیچھے آیت کا ترجمہ گڑبڑ کر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا، مکمل کر لیا، دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ پھر ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام اور مسلمان، ان کے عقیدے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، سارے کا سارا جو گھومے گا وہ مذہب کے گرد، اور مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے، دین اسلام، جو ہمیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دیا ہے۔ آج مغرب کے علماء مفکرین نے اس حقیقت کو یوں سمجھا ہے کہ مذہب اور مذہبی نظریات ہی اصل مذکر ہیں جس کے گرد کسی قوم کی تہذیب گھومتی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تہذیب مذہب کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی اس کو مانتے ہیں، لیکن اب مذہب کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی۔ جیسے مذہب روحانی موجودات پر اعتقاد کرنا، بس اتنا۔ لیکن ہمارے ہاں تو مذہب اتنا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، فرد کی زندگی ہے انفرادی یا اجتماعی زندگی ہے، سب کے سب کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ ہمارا سینٹر، ہمارا محور و مرکز اللہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مفکر کیا کہتے ہیں کہ مذہب انسانی زندگی کے رخ کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ یعنی ایک رخ نہیں ہے
کہ مثلا آپ نے چند چیزوں کو مان لیا، جان لیا، چند کام کر لیے، نہیں، پوری زندگی مذہب ہے۔ انہی مفکرین کہتے ہیں کہ تمام افکار جو انسان کی فکر ہوتی ہے، نظریات، علوم، فنون، معاشرتی سیاسی ادارے، ان کے اثرات جو تہذیب کی فہرست میں شامل ہیں، ان کا وجود کسی اعتقادی نظریے کے تحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے کام کریں گی؟ کوئی اعتقاد ہوگا۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، اب ہمارے جو معاشرتی ادارے ہیں یا سیاست ہے یا علوم و فنون ہے، وہ کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ اسلام۔ آپ کو اسلام کا رنگ، اسلام کی چھاپ اس کے اندر نظر آئے گی۔ اسی تہذیب سے ایک قوم جو ہے وہ قومیت سے متصف ہوتی ہے، یعنی قوم جو ہے وہ قوم کہلاتی ہے۔ اسی سے جذبات اور احساسات ابھرتے ہیں، اسی سے زندگی کے روزمرہ مشاغل ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنی مخصوص تہذیب رکھتی ہے جو اسے دوسروں سے امتیازی حیثیت دیتی ہے۔ اس کا ہر عمل اور ہر حرکت دوسروں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً اب یہاں سے دیکھیں گے، اس پوری بات کی مثال آئے گی تو آپ کو بہت اچھی طرح تہذیب سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کسی شخص کے سر پر چوٹی، لمبی داڑھی، گلے میں کرپان، ہاتھ میں کڑا، تو آپ کہیں گے یہ سکھ ہے۔ کسی شخص کے سر پر لمبے لمبے بالوں کی ایک لٹ دیکھیں، آپ کہیں گے ہندو ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص لمبا کرتا، قبا، سر پر رومال، عقال، وہ جو عربی باندھتے ہیں نا بلیک کلر کا، ارد گرد رسی سی ہوتی ہے جو سر کے گرد انہوں نے باندھی ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے یہ عرب ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کلچر اور تہذیب مذہب سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ فوراً تعلق قائم نہیں ہو جاتا، اس کی جڑیں ماضی میں آتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر گریجولی ارتقاء ہوتا ہے۔ مثلاً فرانسیسی ماہر عمرانیات ہیں موسیو لیبان، وہ کہتے ہیں کہ مذہب تہذیبی انقلاب کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ مذہب سے تمام قومی قوتوں کا رخ ایک مقصد کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی تمام قومی قوتیں کدھر جاتی ہیں؟ ایک مقصد کی طرف۔ تمام طاقتیں اس جدید مذہب کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مذہب کی عظیم الشان طاقت کا راز اس اصول کے اندر چھپا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اس قسم کے مذہبی انقلاب کے زمانے میں ہی ہوئے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی تاسیس یعنی کہ ان کی جو بنیادیں رکھی گئی اسی دور انقلاب میں، یعنی ہر انقلاب کے پیچھے مذہب ضرور تھا۔ ساری طاقتیں اس مذہب کے ساتھ اٹھ رہی تھیں یا بیٹھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی خیالات نے اس طریقے سے قبائل عرب میں اتحاد پیدا کیا، اور ان لوگوں نے تمام قوموں کو زیر و زبر کر کے عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔ الغرض مذہب انسان کو عشق و جنوں کی دولت سے مالا مال کرتا ہے جو تمام مسائل کا حل ہے۔ حکیم الامت کیا لکھتے ہیں؟ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، عقل میں تو میں بہت آگے نکل گیا، اب مجھے جنون دے، میرے دل کی حالت کو بدل دے۔ اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ تہذیب کسی قوم کے تمام افراد کی مشترکہ کوشش ہوتی ہے، یہ کسی فرد کی اکیلے کی ملکیت نہیں، پوری قوم کا ورثہ ہوتی ہے تہذیب۔ تہذیب ایک مسلسل عمل کا نام ہے جو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے۔ زمانہ گزرتا جاتا ہے، اس میں ترمیم بھی ہوتی ہے، تنسیخ ہوتی ہے۔ تہذیب ایک اکتسابی عمل ہے، یعنی سیکھا جاتا ہے، تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی چیزیں ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ دوسروں سے لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ پھر انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، معاشرے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا اسی معاشرتی جذبے کے تحت سوسائٹی کا ہر فرد اپنے زمانے، قوم اور اپنی ملکی تہذیب کا پابند ہوتا ہے، یعنی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب جیسے ہم پاکستانی، ہم نے کورونا میں دیکھ لیا الگ الگ رہ کر کس قدر مشکل آزمائش آ گئی۔ خیر پاکستانیوں نے تو اتنا فالو نہیں کیا کووڈ میں SOPs کو، لیکن ایک جنرل ہمیں جو ایک پوری ایک کلچر نظر آیا کہ ہم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ملے جلے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹچ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو پھر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ چیز تہذیب سے یعنی کہ میچ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جغرافیائی حالات، یعنی ہر ملک کے جو جغرافیائی حالات ہیں وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ پوری زندگی کو کور کرتی ہے، کوئی شعبہ زندگی اس سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ معاشرے کی اصلاح ہے، فرد کی اصلاح ہے۔ پھر اس کا سرچشمہ مذہب ہے، اس سے یہ قوت اور توانائی حاصل کرتی ہے۔ زندگی کے جو لوازمات ہیں مادی، وہ ان کو تقویت ملتی ہے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی ادارے، تنظیمیں، یہ سب اس سرچشمے سے سیراب ہوتی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز کے مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ تہذیب کی اصل قوت وہ علم ہے جو بنیادی طور پر ذہنی اور اخلاقی ڈسپلن سے وابستہ ہے۔ اس علم کا سرچشمہ مذہب ہے، باقی قوانین اور اخلاقی قواعد اسی سے ہی غذا حاصل کرتے ہیں۔
پھر تمدن کیا ہے؟ عربی میں مدینہ کے معنی شہر کے ہیں. اب جیسے ہم کہتے ہیں نا مدینہ تو نبی، مکہ ہے، مدینہ ہے، شہر. جمع مدن ہے، تمدن اسی سے نکلا مصدر. معنی کیا ہے؟ شہر بسانا، شہری زندگی اختیار کرنا، قیام کرنا، مہذب اور خوش اخلاق بننا. گویا کسی علاقے یا قوم کی طرز معاشرت، اس کی شہری زندگی کیسی ہے، مادی زندگی کیسی ہے. اب قدیم گاڑی کے معمولی پہیے سے لے کر جدید ٹیکنالوجی، ہر چیز تمدن کا مظہر ہے، تمدن کا رزلٹ ہے. مادی ضروریات زندگی جو ہے وہ تمدن کو جنم دیتی ہیں. اصطلاحاً تمدن وہ سب باتیں ہیں جن کے لیے انگریزی میں سویلائزیشن کا لفظ، یعنی تہذیب کے لیے کلچر کا لفظ تھا، اس کے لیے سویلائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب تہذیب اور تمدن کا فرق کیا ہے؟ عام بول چال میں تو فرق نہیں کرتے، لیکن لغوی اور اصطلاحی معنی میں بہت فرق ہے. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل کسی فکر اور عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے ہم سوچتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب اس کی مثال لیں گے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پہلے انجینئر جو ہے بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے. تو جو نقشہ بنانے کی جو پلاننگ ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ایک عمل ہو جاتا ہے. فکر، عقیدہ، سوچ، خیالات، یہ تہذیب آ جاتی ہے. پھر جو اس سے بلڈنگ بن کر سامنے آئی، کردار بنا، بلڈنگ بنی، وہ تمدن ہے. ایسے ہی تہذیب و تمدن لازم و ملزوم ہے. ان میں باہمی وہی رشتہ ہے جو روح اور جسم کا ہے. گویا تہذیب اصل ہے اور تمدن اس کا اظہار ہے. تہذیب روح ہے اور تمدن اس کا جسم ہے. تہذیب انسان کا دل ہے جو خیالات کی اماجگاہ ہے، ذہن، اور تمدن انسانی جسم کے اعضاء جو فرما بردار ملازموں کی طرح دل کے احکامات بجا لاتے ہیں. دل پورے جسم کو خون دیتا ہے، توانائی دیتا ہے. تہذیب بنیادی عقائد تمدن کے مختلف اعضاء ہیں، مثلا ادب، آرٹ، فنون لطیفہ. یہ مختلف ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیجئے، معاشرتی سیاسی ادارے. یہ تمدن اس کو فکری توانائی بہم پہنچاتی ہے. پھر یہ مثالیں بیان ہو رہی ہیں کہ تہذیب کیا ہے اور تمدن کیا ہے. تہذیب جڑ ہے اور تمدن اس کے درخت کی شاخیں جو مختلف ڈائریکشنز میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو شاخیں ہوتی ہیں اس کا تعلق جڑ سے ہمیشہ قائم رہتا ہے. ایسے ہی مختلف علاقے، ملکوں کے جغرافیائی حالات کے تحت ایک ہی تہذیب کے رنگ ہائے مختلف ہو سکتے ہیں، اور پھر اپنی اصل روح کے اعتبار سے ان میں مماثلت بھی نظر آتی ہے. یعنی بظاہر لگتا ہے کہ بہت ڈفرینس ہے، لیکن مماثلت بھی ہوتی ہے. الغرض تمدن نام ہے معاشرتی، مادی، فنی ارتقاء کا، جبکہ روحانی اور ذہنی ارتقاء کا نام تہذیب ہے. ذہنی اور روحانی ارتقاء، تہذیب. معاشرے کے اندر جو آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تمدن ہے. تہذیب کا نصب العین انسانیت میں جمالیاتی شعور پیدا کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص جو ہیں. ٹھیک ہے، اب عموماً ویسے کوسچن تو یہی آ جاتا ہے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص یا خصوصیات جو ہیں وہ آپ بیان کیجئے. اور اب جو لیٹسٹ بک آئی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، دو طرح سے اس کا آنسر دیا ہے. ایک تو یہ کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے جو خصائص ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹیل میں بیان کر دیے ہیں. یعنی انہوں نے ایک کوسچن تو یہ بتا دیا ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایک انہوں نے کیا کیا ہے کہ سپوز عقیدہ توحید کو علیحدہ سے اٹھا لیا یا انہوں نے اس میں سے مساوات انسانی کو اٹھا لیا. یعنی کہ جو کوسچنز آپ کے یونیورسٹی نے آؤٹ آف دا وے جا کر دیے ہیں، انہوں نے میری لیٹسٹ بک کے اندر یہ دونوں ٹاپکس دے دیے ہیں. ابھی فی الحال تو میں آپ کو ایک ہی کور کرواؤں گی، یہ جو اگر کالج کھلتے ہیں اور آپ کے پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مزید چیزیں دیکھیں گے ہم بعد میں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں اسلامی تہذیب اور ثقافت کے خصائص. اسلامی تہذیب بمقصد فطری سادہ تہذیب ہے. اس کا جو منبع ہے اللہ کی ہدایات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کون ہے، کائنات کیا ہے، کیوں بنائی گئی ہے، خالق اور مخلوق کا ٹھیک تعلق کیا ہے. یعنی اسلامی تہذیب میں یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اس کا ایک اپنا رنگ ہے، ایک منظم ضابطہ ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہے. انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دونوں میں توازن ہے. اسلامی تہذیب ثبات و تغیر کو، یعنی اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. پھر عالمگیر تہذیب ہے، یہ ہماگیر ابدی ہے، ہر دور کی ضروریات کی کفیل ہے. اتنا ہی کافی ہے. پھر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو خصوصیات کیا ہیں. نمبر 1، واضح نصب العین. مثلا اس کا مقصد، اس کا نصب العین بالکل کلیئر ہے. اس کی بنیادیں عقیدہ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرت ہے. اب عقیدہ توحید اور روحانیت کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں.
کہ اسلامی تہذیب کی پہلی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا بنیادی پتھر، مین ان کی تعلیم، مشترکہ چیز یہی اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں، تمام مخلوقات کا خالق اور مالک، حاضر ناظر، عالم الغیب، بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، مخلوق اس کی محتاج ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، عیب و نقص سے پاک، ہر صفت کمال سے متصف، اعلیٰ حاکم وہی ہے، اس کے احکامات کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر توحید کے ساتھ ساتھ وحدت انسانی پہ بھی زور دیا گیا۔ تمام انسان اپنی پیدائش اور اصل کے لحاظ سے ایک نفس اور جان سے پیدا کیا گیا۔ خلقکم من نفس واحدہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے جب میں آپ کو آیات کروا کے آئی ہوں تو میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے نوٹس تیار کریں فرسٹ ایئر اسلامیات کی کمپلسری سے، تو وہیں سے آپ کچھ چیزیں اٹھا کر یہاں لکھ لیں گے۔ پھر ایسے ہی رسالت محمدی آ جاتی ہے، دوسرا اسی عقیدے کا ایک، یعنی جو پہلا ہم پڑھے نا واضح نصب العین، اس میں اس کے سب ٹائٹل ہیں، سب پوائنٹس ہیں، سب ہیڈنگز ہیں۔ اس میں سے ایک عقیدہ توحید ہے، روحانیت کی بنیاد ہے، پھر رسالت محمدی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی مشن لے کر آئے ہیں، ان کی ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہی رہی ہے، اور وہ ہر جتنے نبی آئے اپنے وقت کے لیے بالکل ایگزیکٹ 100% سچے برحق دین لے کر آئے ہیں۔ ان پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی تہذیب کے علم بردار تھے۔ اس سلسلے ہی رسالت کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے کائنات قیامت تک کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارا جو نجات ہے، فلاح ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، اور وہ جو کتاب لائے ہیں وہ قرآن، وہ ہمیں دے گئے ہیں۔ پھر اسی کا ہی تھرڈ سب ہیڈنگ ایمان بالآخرت ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ یہ دنیا فنا ہوگی، ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، ہم سب اللہ کے حضور اپنے اپنے اعمال کے مطابق پیش ہوں گے، اللہ ہمیں جزا اور سزا دیں گے۔ پھر اسلامی تہذیب میں یہ عقیدہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کے سارے نظام کی بنیاد جو ہے نا احتساب ہے، یعنی جزا اور سزا کے نظریے پر ہے۔ اسی طرح اسلام نے یوم آخرت کے عقیدے کو اپنے ضابطۂ اخلاق کے لیے ایک زبردست پشت پناہ بنایا ہے۔ یعنی عقیدہ آخرت سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہے، ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، ہمیں ایک ایک عمل کے مطابق اچھا یا برا ہمیں وہاں پہ اپنا وہ اجر ملے گا یا سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر یہ ٹھیک ہے عقیدہ آخرت، انسان ٹھیک ہے، بندہ مومن ٹھیک ہے۔ اگر یہ خراب ہے، سب کچھ خراب ہے۔ یہ نظام اپنی بقا کے لیے مادی قوت کا محتاج نہیں ہے۔ ایمان بالآخرت کے ذریعے انسان کے نفس میں ایک طاقتور محاسب یعنی ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے، ہر نیکی اور بھلائی کی طرف وہ انسان کو مولڈ کرتا ہے۔ گویا اسلامی تہذیب کی جو مذکورہ بنیادیں ہمیں دنیاوی زندگی کا ایک واضح نصب العین دیتی ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے۔ پھر دوسرا مین پوائنٹ علم اور حکمت، اسلامی تہذیب کی بنیاد۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے علم و حکمت دی گئی اسے ہر بھلائی دی گئی۔ علم و حکمت کیا ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم پہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹڈ چیز ہوتی ہے۔ جس انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اسے حکمت ملتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی دعا کرے، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، طلب العلم فریضہ، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ پیچھے ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرنا اسلام کے ایک اعلیٰ معاملات کے اندر ہے۔ اسلام کا میں علم کی اہمیت کا نتیجہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورے مکہ میں 17 پیپل لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب آپ 23 سال بعد دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں علم کا چراغ روشن نہ ہو۔ تفکر، تدبر، مشاہدہ، تجربہ، مسلمانوں نے تمام علوم میں حیرت انگیز ترقی حاصل کی اور پوری دنیا کو علوم و فنون سے آشنا کیا۔ تو یہ علم و حکمت ہمیں بتائی جاتی ہے۔ پھر عالمگیر اخوت ہے۔ اسلام کسی اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ کلاس 4 اور کلاس 2 اور کلاس اپر کلاس اور مڈل کلاس اور لوور کلاس اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے اتحاد، یگانگت، اثار، اخوت۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندوں تم سب بھائی بھائی ہو۔ تو جو چیزیں معاشرے کو بگاڑتی ہیں، مثلا غیبت ہے، خیانت ہے، غلط بیانی ہے، اسلام کہتا ہے حرام، بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور خون حرام ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ اور ہمدردی کا مستحق ہے۔ یہ اتنی زبردست بات ہے نا، صرف اس کو ہی ہم پکڑ لیں کہ پوری مخلوق، یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب عام مخلوق کے لیے یہ حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولیٰ اخوت کی تعلیم ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو اتنی زبردست حدیث جو آپ نے کہا کہ ایک عضو بیمار ہو تو تمام جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے، تو یہی مسلمان کا حال ہے کہ اگر ہے نا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر ایک پیر و جوان بےتاب ہو جائے، یعنی ہر جوان ہر بوڑھا بےتاب ہو جائے کہ کانٹا کابل میں کسی کو کیسے چبھ گیا، دلی کے اندر بیٹھا ہوا۔ یعنی جگہ اور فاصلے جو ہیں وہ انسان کی اخوت کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے اندر آ جاتا ہے مساوات انسانی ہے، وحدت اور مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ خاندان، قبیلے، برادریاں، ملک، قوم، یہ اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ مساوات دو طرح سے ہوتی ہے، قانونی اور معاشرتی۔ قانونی یہ ہے کہ تمام لوگ قانون کے اندر ایک ہیں، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، سربراہ حکومت ہے، عوام ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسلام اونچ نیچ کا قائل ہی نہیں ہے، برتری اور کمتری کا قائل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کسی کی عزت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ لوگوں کو آپس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپس میں اپنے ایک معاملات کو خراب کریں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک معزز وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ نبی نے فرمایا سارے انسان بھائی بھائی اور برابر ہیں۔ آپ دیکھیں سارے انسان کہا گیا، مسلمان نہیں کہا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو تم سب آدم سے ہو، آدم مٹی سے بنے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔ اور پھر ہماری عبادات ہمیں بتاتی ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب پتہ نہیں مسلمانوں میں یہ کلاس سسٹم کہاں سے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ پھر ہماگیر تہذیب ہے، جامع تہذیب ہے، زندگی کا کوئی گوشہ انفرادی، اجتماعی، قومی، بین الاقوامی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، اخلاقی دین سے خارج نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے اے لوگو داخل ہو جاؤ۔ پھر دین اور دنیا کی یکجہتی، دین کو الگ اور دنیا کو الگ نہیں کرتا۔ باقی ادیان ایسے کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے ایک ہی ہے، عبادات ہے، ذکر الہی ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، سب ایک ہی سمجھے، اس کا سرچشمہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہر چیز، اب پیچھے ہم تہذیب میں پڑھ کر آئے نا کہ ہر گوشہ تہذیب کے اندر داخل ہے، تمدن کے اندر داخل ہے، دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے اور ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام شدت سے ترک دنیا کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام زندگی اور اس کی مسرتوں کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا، رہبانیت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے لیے محنت مزدوری کرنا، روٹی کما کے لانا، یہ ثواب کا باعث ہے، یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو والدین کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، جو اپنی ذات کو فقر و فاقہ سے بچانے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے۔ گویا اب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نیت اچھی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند بنیں گے، مخلوق خدا کی خیر خواہی کا کام کریں گے، تو یہ تعلیم بھی کیا ہے ہمارے لیے راہ خدا ہی بن جاتی ہے۔ تو دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی حسنہ اچھی فرما عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما۔ پھر اس کے بعد سادگی آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ سادگی کیا ہے، کہ اسلام میں پیشہ ور، پادری، برہمن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے دین کی عبادات کو انتہائی آسان بنا دیا، ہر بندہ ہر وقت ان کو انجام دے سکتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اللہ کی کتاب کو جان سکتے ہیں۔ عبادات کے اندر ہے ہم نماز پڑھیں، وضو کریں یا نماز پکڑیں، نماز ادا کر لیں۔ اب اس کے اندر ہمیں کسی کو پکڑ کے نہیں لانا پڑے گا، آؤ آؤ اور میری نماز کو اللہ کے حضور پیش کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم اللہ کو بتاؤ۔ اللہ نے کہا ہر بندہ کرے۔ پھر مسجد بنا دی، چلیں مسجد کا تو اور کانسیپٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہر شعبہ زندگی کے اندر سادگی آتی ہے۔ کہتا ہے فضول، اسلام کہتا ہے فضول خرچی نہ کرو، عیش و عشرت نہ کرو، نمود و نمائش نہ کرو، کھانے کے لیے سونے چاندی کے برتن مت استعمال کرو، مرد ریشمی کپڑے سونے چاندی استعمال نہ کرے، شادی موقع بیاہ کے موقع پہ اسراف، ڈھول باجے، رقص و سرور، یعنی اس طرح کی کہ جو
بہت آؤٹ اور اوور میں آئے، اوور معاملات میں آئے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بلا ضرورت بڑی بڑی عمارتیں منع کر دیا گیا۔ اسلام کہتا ہے کہ خوراک، غذا، لباس، رہائش سادگی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی پرتکلف اور عیش و آرام کی زندگی کی خواہش نہیں کی، بلکہ مال و دولت کی کثرت کو امت کے زوال کا سبب بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان بلند معیار زندگی کی طرف جاتا ہے نا، یعنی عیش و عشرت والی زندگی، بہت ہائی سٹینڈرڈ، تو اس میں لازمی وہ دوسروں کا حق مارتا ہے، چور بزاری، رشوت، غضب، گناہ، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا بھئی سادگی اختیار کر لو اپنی زندگی کے اندر۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس انسانی حقوق آ جاتے ہیں۔ ہم یہاں پر ہی روک لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہے وہ اب ٹائم آدھے گھنٹے کا ہی کافی ہے لیکچر آپ کے لیے۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لوں گی بعد میں۔ تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔